اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج مرکز علم کی مناسبت سے ہماری 15ویں نشست ہے، اور ہم آج جس عنوان سے آغاز کر رہے ہیں وہ ہے سیرت الرسول۔ رسول کائنات کی سیرت حضور کی حیات طیبہ سے پہلے سے شروع ہوتی ہے، آپ کے آباء و اجداد سے ظاہر شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہم صرف ذات تک اگر رہیں تو پھر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے شروع ہوگی، مگر ظاہر ہے اس ذات کے جو آباء و اجداد ہیں ان کی تربیت کا عمل دخل بھی اس سیرت میں شامل ہوتا ہے۔ تو آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور یہ ان کے سفر کی تفصیلات اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اور یہ سرزمین مکہ تک کیسے پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پرستش چھوڑنے کا ان سے اور عقیدہ توحید کو اپنانے کا کئی بار ان سے کہا، مگر وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، تو بالآخر آپ نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، قرآن کریم میں توڑ دیا۔ جب قوم والوں نے پوچھا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو آپ نے فرمایا انہی سے پوچھ لو، یہ تمہارے معبود ہیں، انہی سے پوچھ لو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تو سن نہیں سکتے، یہ تو ادراک نہیں رکھ سکتے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہی بات تو میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھنے، سننے، بولنے، سمجھنے سے قاصر ہیں، اور جو خدا تمہیں دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، تمہاری مدد نہیں کر سکتا، وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب اس بات کا ان کے پاس جواب تو تھا نہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکا دی۔ یہ تفصیلات ہیں، وہ کتنی تھی، کتنا حدود ضربہ تھا، کہاں تک بھڑکی تھی۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا۔ اس سے ایک بات جو ہمارے عام پنجابی کے معاشرے میں بھی ہوتی ہے کہ ہم یہ جو ہتھیار ہوتا ہے، بندوق، پستول وغیرہ، ہم اسے شیطانی چرخہ کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے خلاف اسے مارنے کے لیے جو سب سے پہلا ہتھیار ایجاد ہوا تھا وہ منجنیق تھی، جسے ہم پنجابی میں کھبانی کہتے ہیں، کھبانی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ منجنیق تھی، اور وہ شیطان کے مشورے سے نمرود نے اور نمرودیوں نے بنائی تھی۔ اس نسبت سے ہم آج بھی جو اسلحہ ہے اس اسلحے کو شیطانی چرخہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس نے وہ منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور کہا کہ اسے آگ میں ڈال دو۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہ آگ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے حوالے سے بھی بات ہے کہ حضرت جبریل آئے ہیں اور یہاں مدد کرنا چاہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کے منتظر رہے ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے جبریل کو جواب دے دیا کہ یہ سب میں جانتا ہوں، میں خود بھی اسے اپنے رب سے کہہ سکتا ہوں، مگر آج کرنا وہ ہے جو یار کی مرضی ہو، جو محبوب کی مرضی ہوگی ویسے کرنا ہے۔ غالباً جمعہ پر بھی یہ گفتگو ہماری ہوئی۔ بہرحال وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے ٹھنڈے ہونے کے بعد جب دیکھے گئے تو آپ بالکل محفوظ تھے۔ وہاں سے آپ نے یہ سوچا کہ اس شہر سے ہجرت کر دی جائے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے نکلے۔ حضرت سارہ بنت حاران، یہ آپ کے چچا کی بیٹی، یہ آپ کے ساتھ تھی، اور اسے لے کر آپ وہاں سے نکل آئے۔
یہاں ایک بات ہے جو تقریباً اکثر لوگوں کو اس کی تک یہ نہیں پہنچی ہوگی کہ فرعون نے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روک لیا، اور وہ جب بھی کوئی دوشیزہ دیکھتا تھا اسے اپنے حرم میں شامل کر لیتا تھا۔ تو حضرت سارہ کی طرف جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ ہاتھ اس کا وہیں شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ تو حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں وہ ہاتھ دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے انعام کے طور پر یا ہدیے کے طور پر حضرت سارہ کو اپنی جو اس کی اولاد تھی بیٹی ہاجرہ، جو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنی، وہ حضرت ہاجرہ تحفے کے طور پر اور کنیز کے طور پر حضرت سارہ کو دے دی، اور حضرت سارہ نے وہ حضرت ہاجرہ کو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا، انہیں پیش کر دیا، اور آپ کا پھر نکاح ہوا، اور پھر یہ سارا سلسلہ جو آگے چلتا ہے۔ تو یہ ابراہیمی خاندان وہاں سے چلا۔ قرآن کریم میں ہے جب وہ وہاں سے بالکل مایوس ہوئے تو آپ شام کی طرف چلے گئے، اور شام سے پھر مکہ کی طرف گئے، اور مکہ میں بے آب ہو گیا، وہ وادی تھی، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چرند پرند درند وہاں نظر ہی نہیں آتا تھا، بالکل اجاڑ تھی۔ تو آپ اللہ کے حکم کے مطابق وہاں پہنچ گئے، اور حضرت ہاجرہ کے پاس حضرت اسماعیل کو بھی چھوڑا، اور چند دنوں کا کچھ پانی اور کچھ کھانے کے لیے کھجوریں وغیرہ سامان وہاں چھوڑا۔ تو حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی کہ ایک معصوم بچہ ہے، اور اسے میں کہاں سنبھالوں گی اس ویرانے میں؟ آپ نے کہا سنبھالنا ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا حکم۔ جب یہ الفاظ سنے حضرت ہاجرہ نے تو آپ مطمئن ہو گئی، اور عرض کرنے لگی کہ اب آپ جا سکتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ اس سے یہاں ایک عقیدہ یہ بھی ہو کہ اگر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز ہمارا نقصان نہیں کر سکتی، ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تو خیر ہی خیر تمہیں دے دی ہے، فصلی لربک وانحر، تم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لو، اسی کو یاد کرتے رہا کرو، اور اسی کے سپرد اپنے آپ کو کر لو۔ انا شانئک هو الابتر، جو دشمن ہے وہ غائب رہے گا، نامراد رہے گا، دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، بشرطے کہ تمہارا اللہ کی ذات کے ساتھ ایک صحیح تعلق جڑ جائے۔ تو حضرت ہاجرہ نے بھی یہی عرض کیا کہ جب اللہ ہمارا ہے تو ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اب حضرت ہاجرہ کے پاس وہ جو سامان تھا کھانے کا اور پینے کا، وہ کچھ دنوں کا تھا، وہ ختم ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور بھوک بھی محسوس ہوئی، آپ رونے لگے۔ حضرت ہاجرہ بے قراری کے عالم میں وہ کوہ صفا کی طرف گئیں، اور اسی طرح کوہ مروہ کی طرف گئیں، دونوں پہاڑوں کے درمیان وہ بھاگتی رہیں، اور اس کے دوسری طرف پانی کی تلاش میں وہ بے چین رہیں۔ تو اس بے تابی اور بے چینی اور بے قراری کے عالم میں انہوں نے 7 چکر لگا دی، اور جو سپیڈ ان کی تھی، یعنی جب نیچے اترتی تھی تو جتنی سپیڈ لگاتی تھیں، تیز رفتاری کے ساتھ چلتی تھیں، اوپر چلتی تھی تو زیادہ چڑھائی کے وقت ذرا آہستہ ہوتی تھی، وہ سارے کے سارے انداز اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آئے کہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ اب چل حضرت ہاجرہ رہی ہے، نشان اللہ کے ہیں، ظاہر ہے ہم جب قدم رکھتے ہیں تو قدموں کے ہمارے ہی نشان ہوتے ہیں، کسی اور کے نشان نہیں ہوتے، مگر اللہ رب العزت نے عجیب ایک محبت کی مثال قائم کی ہے کہ چلتا میرا بندہ ہے مگر اس کے نشانات قدم میرے نشان ہوتے ہیں، میرے نشان ہوتے ہیں۔ اور پھر یوں ہی بات چھوڑی نہیں، فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو ان نشانوں کی تعظیم کرتا ہے یہی تو تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے جو ان نشانوں کی تعظیم کرتا ہے۔ تو اس کے بعد وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیاس کے عالم میں، ادھر 7 چکر مکمل ہو چکے تھے، ادھر پیاس کے عالم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب ایڑیاں اپنی زمین پر رگڑیں
تو حضرت حاجرہ نے دور سے دیکھا تو وہاں ایڑیوں سے وہاں زمین سے پانی نکل رہا تھا. آپ دوڑ کر آئیں اور پانی کو تھوڑا بند کیا مٹی سے اور پھر اسے اپنی زبان میں کہا زم زم، یعنی رک جا رک جا، کیونکہ وہ اسے سنبھالنا چاہتی تھی اور اپنے لیے آئندہ کے لیے توشہ بنانا چاہتی تھی. تو پانی وہاں رک گیا، وہاں ایک تالاب کی شکل کہہ لیں یا ایک پانی کا وہاں بن گیا. تو اس کے بعد ایک قبیلہ کچھ دنوں کے بعد وہاں سے گزرا، قبیلہ جرہم. اس نے دیکھا کچھ پرندے اس وادی میں چل پھر رہے، کیونکہ وہ ان وادیوں کی وہ اجاڑ تھیں یا آباد تھیں. وہ لوگ وہاں کی ان کے ظاہر محرم تھے، جانتے تھے کہ کس وادی کی کیفیت کیسی ہے، تو وہاں سے گزرتے رہتے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ وادی، اس میں تو پانی کا اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، مگر یہاں پرندے پھر رہے ہیں، مختلف طرح طرح کے پرندے اڑتے پھرتے ہیں، اور ظاہر ہے پرندوں کا کسی جگہ پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود ہے. تو وہاں تو نہیں ہوتی تھی. تو وہ ڈھونڈنے لگے کہ ظاہر ہے پہلی ضرورت ہر ذی روح کی جو ہوتی ہے وہ پانی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا پہلے تو پانی تلاش کریں، اور پھر پانی ہی پھر آگے خوراک کا سبب بنتا ہے. تو وہ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے اس جگہ پر، تو حضرت حاجرہ اپنے چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل کو لے کر وہاں بیٹھی تھی. تو انہوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں بھی اگر پانی پینے کے لیے اور یہاں رہنے کے لیے جگہ مل جائے تو کرم ہوگا. تو حضرت حاجرہ نے انہیں وہاں جگہ دے دی اور وہ وہیں رہنے لگی. اس کے بعد جو قبیلہ جرہم تھا وہ وہیں کا مکین ہو گیا. اور یہ ہم نے پہلے یہ سیرت الرسول کی اس تاریخ کے لیکچر میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہی قبیلہ جرہم پہلے تو عقیدت مند تھا اور پھر اولاد بھی بنا، پھر آہستہ آہستہ یہ دین سے دور ہوتا گیا، اور پھر اسی قبیلے سے یہ شرک شروع ہوا اور بت پرستی پھر شروع ہو گئی. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، 13 سال کی آپ کی عمر ہوئی. تو حضرت کچھ عرصے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر آئے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. قرآن کریم میں یہ واقعہ بھی موجود ہے. آپ نے صبح اٹھ کر وہ واقعہ وہ سارا خواب بیٹے کو سنایا اور فرمایا کہ انی اذبحک قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیری کیا رائے ہے، کیا رائے ہے. تو اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے اسے کر گزرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں ہی میں پائیں. اس کا مطلب ہے کائنات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اوصاف عطا فرمائے ہیں ان سب سے جو بہترین اور اعلیٰ پائے کا اور عظمت کا وصف ہے وہ صبر کا وصف، وہ صبر کا وصف ہے. تو من الساجدین نہیں کہا، حالانکہ ذبح ہوتے ہوئے بندہ سجدے میں ہوتا ہے، اور اگر نہ بھی جائے تو جب ذبح ہو جائے گا گردن کٹ جائے گی تو جانا کہاں ہے، بس زمین پر ہی جانا ہے، سجدے کی حالت میں ہی جانا ہے، یعنی کسی نہ کسی طرح زمین پر ہی پہنچنا ہے، اور سجدہ زمین پر جانے کا نام ہے. تو فرمایا نہیں، عرض کرنے لگے کہ ابا جان مجھے من الصابرین، آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو گویا یہ صبر کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، اولیاء کا شیوا ہے، اہل اللہ کا شیوا ہے، اور صبر کرنا انسان کا بہت عالی منصب وصف ہے. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں تیار ہو گئے ذبح ہونے اور ذبح کرنے کے لیے. اور عین اس وقت جب آپ کی گردن پر چھری تھی، اللہ رب العزت نے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو ندا دی، ہم نے ابراہیم کو پکارا. یہاں سے عقیدے کی ایک بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ بعض لوگ جب کہتے ہیں نا کہ فلاں کو پکارنا شرک ہے، فلاں کو پکارنا شرک ہے، ندا دینا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا غوث اعظم کہنا شرک ہے، یا علی کہنا شرک ہے. تو ان کے لیے یہاں ایک جواب ہے کہ جب اللہ اللہ ہو کر بندے کو صدا دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پکارنا اللہ کی بھی سنت ہے، اور یہ شرک پھر
نہیں ہوتا جسے ہم شرک بنا بیٹھے. ہاں کسی کو خدا سمجھ کر اور معبود سمجھ کر پکاریں گے تو یہ شرک ہوگا، ورنہ پکارنا تو خود اللہ کی سنت ہے. جیسے فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المؤمنون، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین. یہ اللہ نے پکارا ہے اپنے نبی کو، حتیٰ کہ فرمایا یا ایھا الکافرون، اے کافرو. تو کافروں کو صدا دیں یا مومنوں کو صدا دیں، اولیاء کو صدا دیں یا نبی کو صدا دیں یا پکاریں، یہ شرک نہیں ہوتا. شرک کب ہوتا ہے؟ جب آپ انہیں بطور معبود، بطور الہ انہیں پکاریں گے، اور ایسا کوئی بھی مومن کر نہیں سکتا. کسی مومن کا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ کسی کو پکارے گا تو وہ خدا سمجھ کر یا الہ سمجھ کر یا معبود سمجھ کر پکارے گا. تو اس لیے یہاں سے ایک یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ پکارنا، مطلقاً پکارنا، کسی کو ندا دینا، یہ شرک نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العزت کا بھی تقیہ کلام ہے پکارنے کے لیے، ندا دینے کے لیے. قد صدقت الرؤیا، اللہ فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے نیکی کی ہے، آپ نے بھلائی کی، آپ نے احسن قدم اٹھایا ہے، اور ہم محسنین کو صلہ دیا کرتے ہیں، محسنین کو صلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ فرما رہا ہے، اور کھلی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس آزمائش سے ایسے پار اتارا ہے کہ حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک دمبا آ گیا، اور حضرت ابراہیم نے جب آنکھ کھولی ذبح کرنے کے بعد تو سامنے دمبا موجود تھا جو ذبح ہوا تھا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے بندے کو اللہ کی رضا کے تابع ہونا چاہیے اور اس کی رضا کے تابع رہنا چاہیے. اللہ رب العزت مشکلوں سے بہرحال اپنے اس بندے کو نکال دیتا ہے، اس بندے کو ان مشکلوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے. تو بندے کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ پوری وارفتگی اور تسلیم و رضا کا ہونا چاہیے. یہ یہاں تک تھا. اس سے میں آخری لائن جو آپ کو اس کے خلاصے کے طور پر بیان کر دوں تو بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کے تابع کر دیتا ہے اور اس کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اور اپنی خواہشات کو اس کی خواہشات کے تابع کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس بندے کو دوسروں کے لیے مثال بنا دیتا ہے اور ایک معیار بنا دیتا ہے اور اپنے شعائر میں شامل کر لیتا ہے. اب یہ وہ آزمائشیں تھیں. اس طرح کی اور آزمائشیں، آگ میں ڈالنا اور بچے کا اپنے بیٹے کا اپنے ہاتھوں ذبح کرنا، یہ آزمائشیں تھیں. اللہ رب العزت نے جب ان آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا پایا تو فرمایا اب میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہے. تو بندہ جب اللہ کی طرف سے کسی آزمائش میں آئے اور اس آزمائش پر پھر پورا اترے تو اللہ رب العزت اسے دوسروں کے لیے امام بنا دیتا ہے، دوسروں کا پیشوا بنا دیتا ہے، دوسروں کا معیار اور رول ماڈل بنا دیتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جب اس کی طرف سے کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی آزمائش آئے تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ عنوان تھا سیرت کے حوالے سے، ایک مختصر سی میں نے عرض کر دی. اب فقہ ہے. فقہ کے حوالے سے آج ہم اذان کے مناسبت سے پڑھیں گے. قرآن کریم میں ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، یہ سورہ مائدہ کی آیہ مقدسہ کا ایک مختصر سا ٹکڑا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اذان دو. اذان اذن کان کو کہتے ہیں، یہ کان ہے. کانوں پر ہاتھ رکھ کر جب کوئی آواز دی جاتی ہے، جس طرح کہ ہمارے دیہاتوں میں بھی ماحول ہوتا ہے کہ جب ہم نے اونچی آواز اور دور تک پہنچانی ہو تو ہم ایک یا دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ جگہ ہمارے سپیکر کا کام دیتی ہے اور یہ آواز پہلے سے 2 گنا چوگنا ہو جاتی ہے اور دور تک جاتی ہے. اور اسی بنیاد پر یہ سپیکر ہمارے بنائے جاتے ہیں کہ وہ اس طرح پھر تنگ ہو کر پھر کھلتی ہے تو کھل کر پھر دور تک اس کی وسعت ہو جاتی ہے، دور تک پہنچ جاتی ہے. تو کانوں پر ہاتھ رکھ کر جو اعلان کیا جاتا ہے
اس اعلان کو اذان کہتے ہیں، اور شریعت میں وہ مخصوص الفاظ جو نماز کو ادا کرنے کے لیے، باجماعت ادا کرنے کے لیے اور نماز کے وقت کو بتانے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، ان الفاظ کو ادا کرنا وہ اذان کہلاتا ہے، وہ اذان کہلاتا ہے۔ تو ایک جو ہے نا ہمارا عام طور پر پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، ہم کہتے ہیں آذان، آذان۔ تو آذان لفظ نہیں ہے بلکہ اذان، الف پر زبر ہے، الف پر مد نہیں ہے۔ ہم بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں تو آذان لکھتے ہیں، ویسے بچوں کا نام اذان ہونا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کسی کا نام اذان رکھ دیں، کسی کا نام نماز رکھ دیں، کسی کا نام وطر رکھ دیں، کسی کا نام تراویح رکھ دیں۔ تو یہ قرآن کے الفاظ ہوں یا حدیث کے الفاظ ہوں، یہ کوئی نام نہیں ہوتے۔ یہاں چلو ناموں کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو ہم ملائکہ مثلا بچی کا نام رکھ دیتے ہیں، تو یہ کوئی نام نہیں ہے۔ ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، ملک کی جمع ہے فرشتے، ہم رکھ دیتے ہیں قرآن کریم میں سے۔ اور پھر اسی طرح لاریب مثلا نام رکھ دیتے ہیں بچیوں کا، تو لاریب کا معنی ہے کوئی شک نہیں۔ اب کس میں کوئی شک نہیں؟ بچی کی بچی ہونے میں کوئی شک نہیں، یا اس کے باپ ہونے میں کوئی شک نہیں، کیا چیز ہے؟ یعنی ایک بے معنی سے الفاظ ہوتے ہیں جو جب کسی کے نام بنتے ہیں اور ان کو کوئی معنی نہیں ہوتا، تو ایسے الفاظ بے شک قرآن ہی کے کیوں نہ ہوں، وہ بطور نام رکھنے سے منع کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی ناموں کو خود تبدیل کیا ہے، خود تبدیل کیا۔ مثلا ایک عورت کا نام برہ تھا، تو برہ کا معنی نیکی ہے، تو آقا نے جب سنا کہ اس کا نام برہ ہے تو آقا نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ گھر والے پوچھیں، کوئی باہر سے آئے پوچھے برہ ہے، تو آپ کہیں گے برہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس گھر میں نیکی کا کوئی وجود نہیں ہے، تو اس لیے اس کا نام آپ نے چینج کیا۔ مجھے اب وہ یاد نہیں کون سا نام رکھا، تو اس کا نام چینج کر دیا، تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دراز گوش گدے کا نام یزید تھا، تو آقا نے اس کا نام چینج کر دیا۔ یزید نام آقا نے گدے کے لیے بھی پسند نہیں فرمایا، چل جائے کہ کوئی انسان نام رکھے، لیکن جو لوگ رکھ دیتے ہیں انہیں کیونکہ دین کی ایسی تعلیمات کی خبر نہیں ہوتی۔ کل ہم لیکچر ادھر اگالی میں تھے، تو وہ ہمارے جو لیکچرار تھے جو ہمیں درس دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے ایک دوست سے ملا، دوست کے دوست سے ملاقات ہوئی، تو آپس میں تعارف ہوا، پوچھتے ہیں سناؤ جی بچے کیسے ہیں، کتنے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی میرے 3 بچے ہیں۔ تو ماشاءاللہ کیونکہ یہ عربی لینگویج کے تھے، انہوں نے کہا جی ان کا نام کیا ہے؟ بہت بڑا فرق کر رہے ہیں وہ قرآن مجید پر، تو کہا ان کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جی قرآن کے الفاظ چن کر ان کا نام رکھا ہے۔ کہا کیا نام رکھا؟ کہا یہ بڑا بیٹا ہے، اس کا نام ہے خیل، اور یہ اس سے چھوٹا ہے، اس کا نام ہے بغال، اور یہ اس سے چھوٹا ہے، اس کا نام ہے حمیر۔ تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ زبردست نام رکھیں، ان کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی معنی کو کیا کرنا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو آپ نے کہا خدا کے بندے، یہ کہنے لگے کہ میں نے اسے کہا خدا کے بندے، خیل کا معنی ہوتا ہے گھوڑا، بغال کا معنی ہوتا ہے خچر، اور حمیر کا معنی ہوتا ہے گدھا۔ اب تو نے قرآن کے الفاظ تو چن لیے، لیکن ان کے معنی بھی تو دیکھو کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ بیٹوں کے نام رکھ دیے۔ اسی طرح ایک اور بہت غلیظ سا نام انہوں نے بیٹی کا رکھا، وہ بھی بتا رہے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ عقیدت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ بس جی قرآن سے ایک لفظ ڈھونڈیں اور اس کا نام رکھ دیں۔ بھائی اپنی اولاد کا نام ہم نے قرآن سے نکال کر رکھ دیا، تو جب نام رکھنے لگیں تو ان ناموں کی معنویت کی طرف بھی جائیں، کیونکہ آقا نے فرمایا ناموں کا اس بچے کی جو ساری آگے زندگی کا ذائچہ ہوتا ہے اور اس کی جتنی اس کا مزاج بنتا ہے اس نام پر اسی نام کی نسبت سے بنتا، اس لیے نام اچھے نام رکھنے چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فقہا نے کہا ہے کہ انبیاء کے نام پر رکھیں، صحابہ کرام اور تابعین اور صحابیات اور یہ اہل بیت اطہار، ان ناموں پر نام رکھیں۔ ہم دیکھیں نا، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اب صحابہ اور اہل بیت اطہار میں عمر بہت نام ہے، علی اسی طرح بہت سارے نام ہیں، ابو بکر بہت سارے نام ہیں، یعنی انہوں نے وہ نام چن کر بار بار رکھے ہیں، حالانکہ وہاں بے شمار نام تھے اور ثقافت بھی ایسی تھی کہ جو
بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، جو چیز باہر نکلے اور جو چیز سامنے آ گئی، وہ شیر نظر آ گیا تو اس کا نام اسد رکھ دیا، دوسری قسم کا شیر نظر آ گیا تو اس کا نام لیس رکھ دیا. تو اسی طرح وہ یعنی شیروں کی جو ان کی اقسام ہیں ان کے حساب سے پھر کسی کا نام فہد رکھ دیا، چیتا رکھ دیا، کسی کا نام جناب سالبہ رکھ دیا، سالبہ کا معنی لومڑی ہے. تو جو چیز سامنے نظر آتی تھی وہ اسے دیکھ کر نام رکھتے تھے. جس طرح آج کل ہمارے پٹھانوں میں یہ ثقافت ہے کہ گھر سے نکلے جو چیز سامنے آ گئی اس کا نام رکھ دیا. تو یہ افغانستان میں پیدا ہوا تو افغانستان خان ہمارے مناجر خان کے وہ ہیڈ میں شمار ہوتے ہیں. افغانستان خان ایک ہیں حضرت رحمان، اسی طرح وہ بھی ہیں. ایک حضرت علی ہیں، وہ ہمارے مناجر خان کی وہ باڈی کے. ایسا بھی ہوتا ہے پاکستان میں پیدا ہو گیا تو پاکستان. ہاں، تو اسی طرح جو چیز یا جو انہیں پسند ہے اس کے نام سے رکھ دیتے. اس طرح نام نہیں رکھے جاتے. اپنی اولادوں کے نام جب رکھیں تو انہیں اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی جو منشا ہے اس کے مطابق رکھیں تاکہ ان کی زندگی پر اچھا اثر پڑے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آزان لفظ نہیں ہے اور اذان لفظ ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ اذان کسی کا نام رکھ دیں، کیونکہ اس طرح تو پھر آپ فجر، ظہر، مغرب، عشاء یہ بھی نام رکھنے چلے جائیں گے کیونکہ یہ شریعت کے ہیں. تو ایسے نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ نام رکھیں تو یہ نہیں ہے. اذان کا ہم نے بنیادی طور پر یہ جان لیا کہ یہ پکارنے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ پکارنے کو. اور کیسی پکار؟ یعنی کانوں پہ ہاتھ رکھ کر جو پکارا جاتا ہے اور صدا دی جاتی ہے اسے اذان کہتے ہیں. اور شریعت میں وہ چند مخصوص الفاظ اور کلمات جن کے ذریعے باجماعت نماز کے طور پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں. اور مؤذن کی رسول کائنات نے بڑی مقام اور مرتبہ بیان فرمایا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. فرمایا قیامت کے دن یہ جو مؤذن ہوں گے ان کی گردنیں دوسروں سے بلند ہوں گی. بلکہ ایک حدیث ہے، مجھے وہ سال یاد نہیں ہے، کہ جس نے اتنا عرصہ اذان دے دی اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا. یہ مجھے ایسے خیال آ گیا، لیکن مجھے وہ اس کی مدت کی ذرا تعین خاص طور پر نہیں تھا. لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ اتنا عرصہ اگر کوئی اذان مسلسل دیتا ہے تو اس کے جنتی ہونے کی ضمانت میں دیتا ہوں. اس لیے اذان دینے والے کو، جب اللہ کے رسول اذان دینے والے کو یہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں تو مؤذن کو خود اپنے اندر کی کیفیتوں کو بدلنا لازم آتا ہے. شکرانے کے طور پر وہ اللہ رب العزت کی مرضی اور رسول کائنات کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو کرنا اس پر لازم ہے. حیان اذان کی کلمات آپ سنتے ہیں ظاہر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اور صبح کی اذان ہو تو الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو یہاں ایک چھوٹی سی بات، اللہ اکبر، اکبر، ایک تو اکبر نہیں کہنا اور ایک اللہ اکبر یہ نہیں کہنا. یعنی یہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے اذان دیتے ہوئے. پھر اقامت اور اذان میں یہ فرق ہے کہ اقامت کے لیے قد قامت الصلاۃ یہ لفظ کہے جاتے ہیں، اور پھر اذان کا جواب دینا یہ یوں سمجھ لیں یہ واجب ہے، لازم ہے جواب دینا. اور جتنے بھی یہ کلمات مؤذن دہراتا جائے آپ نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. جب حی علی الصلاۃ پر آئے تو آپ نے اس وقت لا حول ولا قوت کہنا، اور اسی طرح حی علی الفلاح پر بھی آئے گا تو آپ نے اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنا ہے. اور ایک خاص چیز جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ اکثر مسجدوں میں یہ رگڑا ہوتا ہے کہ کہاں آپ نے کھڑے ہونا ہے. بعض مؤذن وقت سے پہلے مؤذن اقامت سے پہلے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، بھی کھڑے ہو جاؤ جی، صف سیدھی کرو. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سنت طریقہ اور رسول کائنات کا حکم بھی یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں تو پہلی صفوں کو پہلے ترتیب کے ساتھ مکمل کریں. یعنی امام کے پیچھے بیٹھے، مؤذن جب آئے گا دائیں پھر بائیں، دائیں بائیں چلتے چلتے پہلی صف مکمل کریں، پھر دوسری، پھر تیسری پیچھے صفیں. ہم
دھوپ اور چھاؤں کا خیال رکھتے ہوئے اور پنکھے کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اپنے پنکھے ہم نے تاڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پنکھوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح دھوپ کے موسم میں سردیاں جب ہوتی ہیں تو دھوپ میں وہ آخر پر دیوار کے ساتھ جہاں 4 بجے تک دھوپ رہتی ہو وہاں تک ہم وہاں پہلے ہی جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ موسم کی شدت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، آپ کو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا چاہیے۔ تو صفیں پہلے مکمل کریں اور بالکل تیار ہو کر نماز کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ جب اقامت ہو تو پہلے کلمے پر نہیں اٹھنا، حیا علی الصلاۃ پر اٹھنا ہے، اور پھر آگے یعنی آپ پر لازم ہے۔ اور اس میں تو یہاں تک فرما دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے حیا علی الصلاۃ سے پہلے کھڑا ہونا خلاف سنت ہے، یعنی کئی لوگ اسی کو لازم کہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور کس کی سنت کے خلاف ہے؟ ظاہر حضور تو ایسا ہوتا نہیں تھا، حضور تو کاشانہ رحمت سے نکلا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی سنت کے خلاف ہے کہ جب حضور گھر سے نکلتے تو حضرت بلال جب دیکھتے تو آپ اقامت شروع کر دیتے، اور حضور کے چلتے چلتے خرام نال فرماتے ہوئے جب وہ مسجد نبی کے سین میں داخل ہوتے، اس وقت تک حضرت بلال حیا علی الصلاۃ پر پہنچ جاتے، اور اس وقت تک صحابہ کرام پیچھے حضرت رسول کائنات کی آمد کے منظر کو دیکھنے لگ جاتے۔ جو ہی رسول کائنات سامنے آتے تو وہ عین اس وقت حضرت بلال کے الفاظ ہوتے تھے حیا علی الصلاۃ، اور عین اس وقت حضور اندر انٹری ہوتی تھی، اور عین اس وقت صحابہ کرام تعظیم رسول میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ اقامت تعظیم رسول میں، یعنی جب بھی آج بھی ہم جب اقامت کرتے ہیں تو یہ رسول اللہ کے لیے کرتے ہیں، نماز جب پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، مگر اقامت اس کی کس کے لیے ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو رسول حیا علی الصلاۃ پر آتے تھے، اور صحابہ کرام کی محبت جو تھی وہ ہمیشہ یہاں اٹھنے پر، اور کس کے اٹھنے پر؟ نماز کے لیے اٹھنے پر نہیں، بلکہ رسول کائنات کی تکریم میں اور تعظیم میں اٹھنے پر وہ انہیں ان کے اندر کے جو جذبات سے یا ان کی محبت کا تقاضا تھا وہ انہیں مجبور کرتا تھا۔ تو یہاں یہ بات آپ کی گوش گزار ہونی چاہیے، اور آئندہ اس بات پر ہم سب کو احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ تو مؤذن کی صفات کیا ہے؟ مؤذن کی صفات یہ ہے کہ وہ مرد ہو، عاقل ہو اور نیک ہو، نمازوں کے اوقات کو پہچانتا ہو، باعزت ہو، لوگوں کو تنبیہ کر سکتا ہو، اور لوگوں کو اگر اس کا اتنا عزت اور وقار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی وہ سخت بات کرے تو لوگ اس کی بات سن بھی لیں، یہ نہیں کہ آگے سے باتیں کریں جیسا آج کا ہمارا معمول ہے۔ تو آج تو ہم میں سے کوئی بھی شخص نماز اس اذان کے قابل نہیں ہوتا، ہر جب کوئی بات کرتا ہے تو کسی کے سامنے کریں دوسرا اسے وہ 2 گنا آگے ہوتا ہے۔ تو مؤذن کو باوقار ہونا چاہیے، مرد عاقل، نیک اور صالح، نماز کے اوقات کو جانتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ زور کی اذان ہے 12 بجے جا کر اذان دینا شروع کر دیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نہ دے دے، اس سے پہلے ہم دے دیں۔ تو لوگوں کو تنبیہ کر سکتا ہو، اتنا اس کا سٹیٹس ہونا چاہیے، اور پابندی سے اذان کہتا، رضا الہی اور ثواب کی خاطر اذان دیتا ہو، لوگوں کو سنانے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے کہ بڑی خوبصورت آواز ہے اذان، اس لیے اذان میں دیتا۔ اس کے بعد میں نے اذان کے جواب کے حوالے سے آپ سے عرض کر دیا، جب قد قامت الصلاۃ کہیں گے تو اس وقت جواب آئے گا اپنا الصلاۃ خیر من النوم جب کہیں گے تو آپ جواب میں دیں گے صدقتا و بررتا، یعنی تو نے سچ کہا اور تو بری ہو گیا، تو آزاد ہو گیا، اپنے اعلان سے تو نے اپنا حق ادا کر دیا۔ پھر اذان سننے کے بعد دعا ہے، اور دعا سے پہلے درود پاک ہے، بخاری شریف میں ہے، حضور نے فرمایا جب اذان سن لو تو پہلے میری ذات پر درود پڑھو اور پھر یہ دعا کرو، اللہم رب ہذہ الدعوۃ، آپ ساتھ ساتھ دہراتے جائیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ بعد میں نہیں ساتھ ہی کہتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔
اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق اپنی اسلامی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ عقائد کے حوالے سے پڑھا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے باطن کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور اب ٹاپک ہے افکار میں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی، اور اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں برادر محترم جناب غلام جیلانی خان صاحب کو، وہ آئیں اور اس پر تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ فرمائیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی شخصیت اور آپ کی کارناموں کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکار میں ہم اس سے پہلے امام غزالی، امام جلال الدین رومی، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی آپ کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسی شخصیات اور ہستیوں کو پیدا فرماتا رہا ہے جو اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اسلامی افکار و نظریات کی تجدید نو کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے انہیں اگلی نسلوں میں منتقل کرتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے ہر عہد کے مجدد، مصلح، مجتہد، فقیہ اور فلسفی نے خواہ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام ابو الحسن اشعری ہوں، امام ابو منصور ماتوریدی ہوں، امام غزالی ہوں، امام جلال الدین سیوطی ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں، یا مجدد الفسانی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، خود کو اسلام کے ابدی اور دائمی عقائد و اعمال کی تفہیم اور تشریح کے لیے سلف صالحین سے منسلک رکھا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ہر دور میں ایسی شخصیات کو پیدا کرتا رہا ہے، اور بالخصوص خاص طور پہ جو وقت کا مجدد ہے، جو اللہ رب العزت نے ایک خاص ڈیوٹی کے طور پہ ہر 100 سال کے بعد اپنی ایک شخصیت کو، ایک ایسی علمی شخصیت کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو اس دور میں ایسے سوالات اور ایسے مبہم معاملات اور بالخصوص دین اسلام کے خلاف ہونے والی علمی اور عقلی بنیادوں پہ جو سازشیں ہوتی ہیں وہ ان کا کلا کما کرتا ہے۔ یعنی وہ عام شخصیت نہیں ہوتی، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اور بالخصوص عالمی سطح کی وہ شخصیت ہوتی ہے، اور چونکہ وہ عالمی شخصیت ہوتی ہے تو اس کی جو نظر ہوتی ہے یا جو نبض بے ہاتھ ہوتا ہے وہ کسی ایک ملک، کسی ایک خطے میں نہیں ہوتا، وہ اس کا پوری دنیا پہ نظر بھی ہوتی ہے، اور پوری دنیا کے جو سوالات اور ان کے اشکالات ہیں ان کو دور کرنا بھی اس کے فرائض میں سے ہوتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو کبھی کسی دور میں منقطع نہیں کیا، ہر دور میں ایسی نابغہ روزگار ہستیاں پیدا فرماتا رہا ہے جو اس کی دین متین کی عظیم خدمت کا فریضہ سر انجام دیں۔ تو یہ ہر دور میں ایسا رہا ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جس دور میں پیدا ہوئے، جس صدی میں پیدا ہوئے، اس میں ویسے تو بے شمار ایسے سوالات تھے، بے شمار ایسے موقع آئے کہ جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ واقعتاً اس دور کی جو مجدد شخصیت ہیں، جو نابغہ روزگار ہستی ہیں اور وقت کے جو امام ہیں، وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں۔ لیکن کچھ مواقع پہ، خاص طور پہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جس زمانے میں آنکھ کھولی، یہ وہ دور تھا جب سرزمین پاکستان اور عالم اسلام میں بہت ساری شخصیات، تحریکیں اور جماعتیں اپنے اپنے انداز میں ملی، قومی اور مقامی سطح پر خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ جماعتیں بہت زیادہ تھیں، کوئی سیاسی سطح پہ اپنا کام کر رہا تھا، کوئی مذہبی سطح پہ کام کر رہا تھا، کوئی اپنی قومیت کی سطح پہ کام کر رہا تھا۔ لیکن اس میں معاملہ یہ تھا جو لوگ سیاست سے وابستہ تھے ان کو دین کا پتہ نہیں تھا، اور جو دینی جماعتیں اللہ ماشاء اللہ دین کا کام کر رہی تھیں
ان کو جدید علوم کا پتہ نہیں تھا، ان کو سیاست کا پتہ نہیں تھا، ان کو جدید دور کے تقاضوں کی جو ضروریات ہیں ان سے آگاہی نہیں تھی. اور جو ایک بہت بڑی سازش ہو رہی تھی اسلام کے خلاف کہ تعلیم کی، وہ ڈویژن کر دی گئی کہ یا ایک بندہ دینی تعلیم حاصل کرے یا ایک بندہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے. حالانکہ اس سے پہلے مسلمانوں میں یہ روایت نہیں تھی، بلکہ ایک ہی درسگاہ میں دینی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے اور دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے. لیکن جب یہ ڈویژن ہوئی تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو دین کو جاننے والے تھے، پڑھے لکھے طبقے تک ان کی رسائی ختم ہو گئی. وہ جب بھی بات کرتے تھے 1400 سال پہلے کی کرتے تھے. وہ جب بھی بات کرتے تھے دین کو اس انداز میں پیش کرتے تھے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو جدید دور کے تقاضے تھے، وہ اس سے ناآشنا تھے، اور وہ پڑھے لکھے لوگ ان کی باتوں کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو دقیانوسی سوچ کا حامل شخص کہتے تھے. اور پھر جو مذہبی تعلیم نہیں حاصل کر رہے تھے لوگ، جدید سائنسی اور دنیاوی اور عصری تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ دین سے دور ہو گئے. ان کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث مبارکہ، جتنے بھی دینی علوم و فنون تھے، دینی احکامات تھے، ان کو سوجھ بوجھ نہیں تھی. یعنی مسلمانوں کی دو ڈویژن ہو گئیں، جہاں پہ سخت طور پہ اسلام کو نقصان پہنچا کہ اسلام دینی لوگوں میں آیا تو ان کی حد تک قید ہو گیا، باہر نہیں نکلا، پڑھے لکھے لوگوں تک میسج نہیں گیا. اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جدید تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ دین سے ناآشنا ہو گئے. تو حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کیا کام کیا؟ انہوں نے ایک ہی اپنے ادارے میں دنیاوی تعلیم بھی دی اور دینی تعلیم کا بھی بندوبست کیا. اور یہی ایک وجہ ہے، خاص طور پہ یہی ایک وجہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن کے جتنے اسکالرز ہیں، کسی نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے کسی خطاب کی پہلے بکنگ کی ہو، جی مجھے 50,000 دے دیں میں پھر آتا ہوں خطاب کرنے. کیوں؟ شیخ الاسلام نے ان کو صرف دین کا علم نہیں دیا، ان کو امام مسجد نہیں بنایا، یا دین پڑھا کے، دین کے خطابات کر کے، مسجدوں میں خطابات کر کے انہوں نے اپنی روزی روٹی نہیں کمانی. حضور سیدی شیخ الاسلام نے ان کو دنیا کی اتنی تعلیم دی ہے کہ ان کو دین بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ پہلے اپنی ایڈوانس پیمنٹ نہیں لیتے، ان کے ساتھ بھاؤ تاؤ نہیں کرتے کہ دین کا علم دینا ہے یا خطاب کرنا ہے تو ہم اتنے پیسے لیں گے. اس کی مین صرف یہی وجہ ہے. پوری تحریکیں اٹھا کے دیکھ لیں، تمام خطباء کو دیکھ لیں، تمام اسکالرز کو دیکھ لیں، جتنا بڑے سے بڑا عالم دین ہے وہ پہلے پوچھے گا جی مجھے دیں گے کیا، مجھے کھلائیں گے کیا، مینیو میں کیا ہوگا، میری گاڑی کا خرچہ کون دے گا. تو حضور سیدی شیخ الاسلام نے جب اپنے شاگردوں کو اور اپنی یونیورسٹی میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ کیا اپنے طلباء کو، تو پھر اس کا واضح فرق معاشرے میں نظر آیا. کچھ اداروں کی نوعیت تعلیماتی مسلکی تھی اور دوسرے مسالک افراد سے متعلق تنگ نظری اور شدت پسندی انتہائی خطرناک حدوں تک ان کی رگوں میں سرایت کر چکی تھی. اب دوسرا جو ایک اہم معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ مختلف مسالک کی حد تک قید ہو کے رہ گئے تھے. ایک دوسرے کو کافر، دوسرا تیسرے کو کافر، چوتھا پانچویں کو کافر. وہ مسلمان جنہوں نے دین کا پیغام غیر مسلموں کو دینا تھا، ایمان کی دولت سے غیر مسلموں کو سرفراز کرنا تھا، وہ اپنے اندر سے ہی لوگوں کو انہوں نے دین سے نکالنا شروع کر دیا. کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مرتد کہہ رہا ہے. تو حضور سیدی شیخ الاسلام کی یہ آج کے دور کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری پہ تنگ نظر لوگوں نے، کم علم لوگوں نے فتوے لگائے. کبھی کفر کا فتویٰ، کبھی دین سے خارج کرنے کا فتویٰ، کبھی مسلک سے خارج کرنے کا فتویٰ. لیکن حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری چونکہ وقت کے مجدد تھے تو انہوں نے سارے فتوے برداشت کیے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آن دا ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے کبھی ایک جملہ بھی کسی کے جواب میں نہ بولا نہ تحریر کیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وقت کے مجدد تھے، وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ جتنے فتوے لگانے والے لوگ ہیں یہ کم علم ہیں، ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے.
تو حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ حضور سید شیخ الاسلام نے مسلک کی جو انتہا پسندی تھی اس کا خاتمہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیوبند ہو، بریلی ہو، اہل حدیث ہو، دیگر جتنے لوگ بھی اپنے ٹائٹل استعمال کرتے ہیں یہ ایک خاص علاقے کی نسبت سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام میں ان مختلف ناموں کے ساتھ آپ قید نہیں کر سکتے کہ جو دیوبند کو نہیں مانتا وہ کافر ہو گیا، جو بریلی کو نہیں مانتا وہ کافر ہو گیا۔ نہیں، ہمارا ایک ہی ٹائٹل ہے، وہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ایک قرآن پہ، ایک کلمے پہ، ایک خدا پہ، ان ساری، ایک رسول پہ، ان ساری چیزوں پہ ہم اتفاق سے بیٹھ جائیں تو پھر ہم میں علیحدہ چیز کون سی ہے؟ تو حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا یہ دوسرا بڑا کارنامہ ہے۔ الغرض ہر طبقہ اور جماعت جزوی طور پر بساط پر خدمت دین کے فرض نبھا رہی تھی، یعنی جتنے بھی یہ لوگ تھے یہ مختلف فرقوں میں، جماعتوں میں بٹ کر چھوٹے چھوٹے ایک جز کا کام کر رہے تھے، کلیتاً یا اجتماعی انداز میں کام نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا، جدید مغربی علوم کی جلوں میں الہاد اور باحیت پسندی کا ایک طوفان امڑ آیا۔ آج ہم پاکستان میں بیٹھے، یہ چیز ہم اس سطح پہ نہیں سمجھتے، لیکن جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں یا دیگر غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بات نئی نہیں ہے، ہمارے لیے نئی ہے۔ الہاد کیا ہوتا ہے؟ الہاد کا ایک فتنہ اٹھا۔ الہاد یہ ہوتا ہے یہ لوگ کسی دین کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اس دنیا میں ہم آ گئے ہیں، ہم عیاشی کریں، جو مرضی کریں، جیسے مرضی کریں، یہی زندگی ہے، یہاں تک کی ہے، جب مر جائیں گے ختم ہو جائے گا، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ یہ الہاد کا فلسفہ ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس کا مقابلہ کیا۔ جو یورپ کے لوگ تھے، جو یورپ کے بالخصوص مسلمانوں کی نسل تھی، ان کو اس سے جو ہے نا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ویژن کی وجہ سے ان کو اس سے نجات ملی۔ دوسرا کیا؟ دوسرا اس سے بھی بڑا فتنہ پیدا ہوا، وہ کیا تھا؟ اباحیت پسندی کا۔ اباحیت پسندی کیا ہوتی ہے؟ اباحیت پسندی یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی یہ ہمارے محرم رشتے ہیں، ماں ہو گئی، بہن ہو گئی، بیٹی ہو گئی، یہ مغربی ممالک میں یہ فتنہ اٹھا کہ یہ سارے جائز ہیں، نعوذ باللہ، کہ ماں سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، اپنی بہنوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اور ہم جب مینار یونیورسٹی میں لاہور پڑھتے تھے تو باقاعدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں کہ ایک شخص جو مسلمان تھا اپنے بیٹے کو لے کے آیا کہ میرا بیٹا کہتا ہے میں نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنا ہے، تو اس میں کون سی ممانعت ہے؟ وہ ہماری بہن ہے، ہم نے اسے پڑھایا لکھایا، جوان کیا ہے، تو اب جب وہ جوان ہو گئی ہے تو ہم کسی کے نکاح میں دے دیں، تو میں اپنے نکاح میں کیوں نہ لوں؟ وہ باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا کہ یہ میرا بیٹا یہ کہتا ہے، اور تھا مسلمان۔ تو حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس کو سمجھایا، اس کو سیٹسفائیڈ کیا، اور وہ پھر توبہ کر کے پھر والد کے ساتھ واپس چلا گیا۔ تو اس طرح کے جو انٹرنیشنل سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ فتنے اٹھ رہے ہیں جن کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری باہر کیا کرتے ہیں، تو ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کی بھی ہے اور عالمی دنیا کی بھی ہے۔ جو باہر کی دنیا میں مسلمان رہتے ہیں ان کو جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے ان کا بھی ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے تدارک کرنا ہے۔ ایسی مذہبی اور سیاسی پس منظر میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 1980 میں علمی اور فکری اور فلسفیانہ بنیادوں پر ایک بین الاقوامی تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی۔ اب اس میں چونکہ آگے کافی تفصیل ہے اور آذانیں بھی شروع ہو گئی ہیں، اس میں مختصراً میں یہ بیان کروں گا اور اس کو پھر بعد میں ہم کریں گے کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ایک بڑا اور کارنامہ یہ ہے کہ موجودہ جو ہمارا دور گزر رہا ہے 1980 سے لے کے آج کے دن تک، ہمارا جو خانقاہی نظام تھا، جو ہمارا صوفی سسٹم تھا، وہ مکمل طور پہ کولیپس ہو چکا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ یہ علم و عمل کا نام تھا، جو روحانیت تھی، تصوف تھا، یہ عمل کا نام تھا، لیکن کم علم لوگوں کی وجہ سے اور ناآشنا لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ چھو منتر کا نظام رہ گیا کہ جن خانقاہوں نے، جن گدی نشینوں نے اپنے مریدوں کی تربیت کرنی تھی، ان کو مجاہدات کی بھٹی میں ڈالنا تھا، انہوں نے ان کو چھو منتر کے نظام پہ لگا دیا کہ پیر صاحب کی مٹھی میں 1000، 2000، 5000، 10,000 دیں
اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. حالانکہ وہ گدی نشینان کا یہ فریضہ نہیں تھا، ان کا یہ فریضہ تھا کہ اپنے مرید کی تربیت کریں، اس کو عبادت سکھائیں، اس کو مجاہدے میں ڈالیں. لیکن یہاں پہ تو یہ ہوا کہ جو اس مسلک کے ماننے والے تھے انہوں نے تو نمازیں بھی ترک کر دی، ان کو نمازوں کی فکر بھی نہ رہی. تو ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جو صوفیاء کا یہ خاص ایک مشرب تھا اور روحانیت کا ایک خاص نظام تھا، اس کو واپس قرون اولا کی طرف لوٹایا. اعتکاف، 10 روزہ اعتکاف کر کے، وہ بھی ایک تربیت کا پورا نظام ہے. اور گوشہ درود بنا کے اس میں بھی 10 دن کے لیے بندے جاتے ہیں، گوشہ نشین ہوتے ہیں. 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جس میں درود پاک نہ پڑھا جا رہا ہو. تو یہ وہ تربیت کا نظام ہے جو خانقاہی نظام تھا، جو نوجوانوں کی، آنے والے نسلوں کی تربیت کرنی تھی اور نہیں ہو رہی تھی. اور لوگ الٹا مذاق اڑا رہے تھے. طرح طرح کی خرافات اور خرابیاں اس طرح جنم لے رہی تھی کہ لوگ قبروں کو سجدے کر رہے تھے، لوگ اپنے پیروں کو سجدے کر رہے تھے. یہ خانقاہی نظام کا یہ مقصد نہیں تھا کہ پیروں کو سجدے کریں یا قبروں کو سجدے کریں یا ان کو وہ پوجا کا ایک نظام بنا لیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی تربیت ہو، انسان مجاہدہ کرے، انسان شب بیداری کرے، انسان دن کو روزہ رکھے، انسان نماز کا پابند ہو، انسان کے اخلاق و کردار سے اس کے مرشد کی جھلک نظر آئے. تو حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے بے شمار کارنامے ہیں. آج ہم نے صرف 3 جو مثال کے طور پہ ذکر کیے. ایک مسلکی انتہا پسندی، دوسرا جدید دور کے تقاضوں کے مطابق دینی اور دنیاوی تعلیم دینا، اور تیسرا دوبارہ صوفیاء کا یہ خانقاہی نظام ہے، تربیت کا نظام ہے، اس کو دوبارہ جو ہے نا زندہ کرنا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مشن حق کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی، استقامت کے ساتھ کام کرنے کی، اور اسی پہ خاتمہ بھی ایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.